الحمدللہ آج ہمارے کورس کا آخری اور تیسرا یعنی آخری دن ہے۔ پہلے دن بات یہ تھی کہ خامد کیسا ہو اور کیسا نہ ہو، پھر باقی 2 دن جو بات چلی ہے وہ بیوی پر چلی ہے، اور دوسرے دن یہ تھا کہ بیوی کیسے ہونی چاہیے۔ آج جو تیسرا دن ہے اس کے اندر میری کوشش، چونکہ اگر ہم اس موضوع کو دیکھیں تو کافی لمبا ہے، مہینے تک بھی پورا نہ ہو، لیکن کم از کم اتنی خلاصتاً بات جو ہمارے کام آ سکے اتنوں کو تو ہم نے خلاصہ کی صورت ضرور دینی چاہیے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کو کیسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی چند غلطیاں اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کے اوپر بات۔ پھر دوسرے نمبر پہ میاں اور بیوی کا اگر آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اسے میں نے جان بوجھ کے بالکل آہستہ اور سائڈ پہ رکھا تھا، میں نے کہا آخری دن انشاءاللہ اسے بیان کروں گا۔ مزاج قرآن اس پر کیا ہے، ہمارے اشتہار کے اندر بھی ہم نے پوری مکمل علیحدہ طور پہ ہیڈنگ دی تھی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے جب بیوی ناراض ہو تو خامد کو کیا کرنا چاہیے، خامد ناراض ہو تو اس وقت بیوی کو کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر بات۔ پھر انشاءاللہ تیسرے نمبر پہ یہ بات کہ نکاح کس وقت فرض ہے، کس وقت سنت ہے اور کس وقت حرام ہے، بعض اوقات ممنوع اور مکروہ کی صورت میں بھی اتر آتا ہے۔ پھر نکاح کرنے پر فائدے کیا ہیں، نکاح چھوڑنے پر نقصانات کیا ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ آج مختصر انداز سے بات کرنے کی کوشش ہوگی۔ سب سے پہلے کہ بیوی کی وہ غلطیاں کہ جو اس کو نہیں کرنی چاہیے، نہیں دہرانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب محبت زیادہ ہو جائے نا تو عیب پر نظر کم پڑتی ہے۔ بعض اوقات انسان مزاج میں ایسا بیٹھا ہوتا ہے، جب انسان تسلی میں بیٹھا ہو، آرام سے ہو، کوئی مسئلہ ٹینشن نہ ہو نا، تو اس وقت صورتحال یہ ہوتی ہے کسی کی غلطی بھی انسان خوشی سے بتاتا ہے، کھل کھلا کر بتا رہا ہوتا ہے، انسان کو تسلی ہوتی ہے۔ لیکن وہی بات اگر ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ پریشانی کے عالم میں پہلے سے بھی کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے تو اس وقت کسی کا مذاق بھی انسان کو اچھا نہیں لگتا۔ تو انسان کی جو ذہنی کیفیت ہے اگر وہ پہلے سے تسلی پر ہو تو پھر عیب نظر کم آتے ہیں، اور پھر اگر دل محبت سے پہلے سے ہی بھرا ہوا ہو تو پھر تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کرنا آسان ہو جاتا ہے، جن میں عورت کا اللہ رب العزت نے جو مقصد بتایا ہے قرآن پاک میں کہ اس کو بہت سارے مقصد میں جو پیدا کیا ہے، ایک زبردست قسم کا مقصد یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ اے مرد تم اس کی طرف سے سکون حاصل کرو۔ گویا عورت کا کام مرد کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے مرد کے سکون کے لیے بنایا ہے، چاہے زندگی دن کی ہو چاہے زندگی رات کی ہو۔ ہر ایک معاملے میں کون سا صحیح مطالبہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اس انداز سے مرد کے لیے ڈھالے کہ مرد اس سے سکون حاصل کرے۔ یہ ایک بات حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر مرد پورے بم سے بھی گھر کو برباد کرنا چاہے نا تو شاید ناکام ہو، عورت کے 2 بول گھر کو برباد کر سکتے ہیں۔ جہاں پر عورت کے 2 بول گھر برباد کر سکتے ہیں تو کیا اس کا الٹ آباد نہیں کر سکتے؟ بس بات تربیت کی ہے، انتظار اس بات کا ہے کہ جب کبھی بھی انسان بن جاتا ہے تو بنا بھی سکتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو، عورت کو جو سب سے پہلے اس کی غلطی ہے کہ مرد کے ساتھ مقابلے بازی میں نہ اترا کرے۔ دیکھا کہ کوئی بات ہے، مرد غصے میں ہے، اگر مسئلے کا حل چاہتی ہو نا تو خاموش ہو جاؤ، اس وقت چپ کر جاؤ، اس وقت آرام سے سن لو خامد کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو وہ بات کر رہا ہے وہ کسی صحیح بنیاد پہ نہیں، وہ غصے کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ اور بعض اوقات کبھی کسی مرد کی کون سی طبیعت کیسے، کبھی کیسا مزاج، تو ہر وقت بندہ غصے میں بھی صحیح اخلاق میں رہ کر بات کرے ضروری نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے کتنے ایسے غصے پر جو معاملات ہوتے ہیں، مرد نے طلاق دے دی، بعد میں وہی مرد جو غصے میں طلاق دے چکا تھا مولانا صاحب سے کہتے ہیں حضرت کوئی گنجائش کی صورت ہے، شاید کہ کوئی ایسی صورت نکالے کہ طلاق نہ آئی ہو، تو وہ مرد جو 15 منٹ پہلے طلاق اپنے منہ سے ہی دے چکا ہے اب دوبارہ پیچھے کیوں آنا چاہتا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ کہ اس نے خود فیصلہ ہی صحیح نہیں کیا تھا، اور یہ عقل اس وقت آئی ہے جب گولی چل چکی تھی، پھر اس کے بعد معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے عورت کے لیے جب وہ مسئلے کو حل میں اتارنا چاہتی ہے اس وقت آرام سے سن لے، اور جب مرد آرام سے دیکھتا ہے کہ میں غصہ کر رہا ہوں، بیوی کو بات کر رہا ہوں، وہ مزے سے سن رہی ہے، آگے آرگومنٹس، لیم ایکسکیوزز، ایک ایسی باتیں جو بے وجہ اور بے تکی باتیں ہوں تو نہیں کر رہی۔ ہاں عورت کے دل میں یہ بات آتی ہے دیکھو میرا مرد مجھ پہ غصہ کر رہا ہے، اگر مسئلہ حل کرنا چاہتی ہو نا چپ کر جاؤ، یہ بہت بڑے تجربے کی بات ہے، بہت بڑے پتے کی بات ہے۔ پھر بعد میں دیکھو ٹھنڈا ہو چکا ہے، اب وہ والا ایک جو معاملہ غصے کا تھا نہیں ہے، پھر آرام سے بات کرو، جو آپ نے بات کی ہے ایسی دراصل بات تھی ہی نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، جو بھی بات ہے صحیح بات بھی اس وقت نہ کرو، صحیح بات صحیح موقع پہ کی جاتی ہے، پھر جا کے معاملات میں فائدہ ہوتا ہے۔ وگرنہ اگر عورت بھی غصے میں اتر آتی ہے نا تو مرد کے مزاج میں پہلے سے ہی وہ حاکمانہ مزاج ہوتا ہے کہ دیکھو اب یہ میرے مقابلے میں آ رہی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ مزید بڑھتا ہے کہ اب تم کیا
اگرچہ یہ لفظ نہیں بولتا کہ اب تم کیا میرے مقابلے میں آ رہے ہو، وگرنہ ذہن اسی کی طرف ہوتا ہے، جب میں بول رہا ہوں تو چپ کرو بھائی، جب سمجھا رہا ہوں تو ہاں ہاں کرو. تو اس وقت ایک بات یہ ہے کہ عورت کو کیا غصہ آتا ہے یا نہیں آئے گا، وہ بھی انسان ہے. جہاں تک بات مسئلے کے حل کی ہے تو خاموشی بہتر ہے. اور حدیث پاک میں بھی بعض اوقات ہے کہ من صمت نجا، بعض اوقات چپ میں خاموشی میں اللہ رب العزت نے نجات رکھی ہے. تو یا یہ وہ موقع ہے کہ انسان کو عورت کو چپ کرنا چاہیے اور چپ سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد آگے جو دوسری غلطی ہے وہ یہ ہے کہ اظہار کرے. جس طرح خامد کے معاملے میں نے یہ بات کی تھی، محبت ہے تو اظہار بھی کرے. ایسی بات نہیں ہے کہ اب کئی جگہوں پہ ایسے دیکھا گیا ہے، عورت ہے باقی تمام رشتہ داروں کے ساتھ مسکرا کے، پیار سے، اخلاق سے، طریقے سے بات کر رہی ہے، لیکن جب بات خامد کی آتی ہے تو اس انداز سے چپ کر کے بیٹھی ہے کہ ایسے جیسے منہ میں بات بھی، زبان بھی نہ ہو. اب مرد جب تعریف کر رہا ہے تو چاہتا ہے کہ مزید تعریف سنے بھی صحیح، چاہتا ہے کہ ہاں کیا میری بات پہنچ رہی ہے، کیا وہ بات سمجھ رہی ہے. تمام تر بات اگر ایسے ہو تو پھر اس کے بعد بات آسانی میں اتر آتی ہے، وگرنہ معاملے خراب بھی ہو جاتے ہیں. بات کا صحیح ہونا اور ہوتا ہے، اظہار ہونا اور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب ہمارے سامنے دو بندے بیٹھے ہیں، ایک نے بات سنی ہے، سمجھی بھی ہے لیکن اظہار نہیں کیا، دوسرے نے سنی ہے پر سمجھی نہیں ہے لیکن اظہار مزے سے کیا، جی جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جی جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہماری نظر دوسرے پر ہوگی، ہم اس کو سمجھدار کہیں گے. کیوں؟ وہ بدلے میں ریئیکشن دے رہے ہیں، بدلے میں تسلی کا سامان دے رہے ہیں، محسوس کرا رہا ہے کہ ہمیں کیونکہ دل کی دنیا خدا جانتے ہیں. زبان کیوں رکھی ہے؟ دل اسی لیے گنگا ایمان لاتا ہے، ہمیں نہیں پتا. اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، پر گنگا کیسے مسلمان ہوگا؟ وہ دل سے اپنی دنیا چلا لیتا ہے. پر ہمارے لیے تو اظہار ضروری ہے. دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پر زبان کس لیے رکھی گئی ہے؟ تاکہ لوگوں کو تم بول کر سکھاؤ. تبھی تو ہم دیکھتے ہیں اسکول کے اندر ٹیسٹ کیوں ہوتے ہیں. صرف بچہ یہ کہہ دے سر جی بات سمجھ آ گئی ہے، استاد کہتا ہے نہیں، جہاں پہ بات سمجھ آئی ہے یہ تمہارے دماغ کی بات ہے. اب ہمیں کیسے تسلی ہو؟ وہ تمہارے ہاتھ کے لکھنے سے ہوگی، وہ تمہارے پرچے سے ہوگی. جب پرچہ آئے گا استاد کو پھر جا کے تسلی ہوگی. تو جہاں پر دماغ کا سمجھنا ضروری ہے وہاں پر ہاتھ سے اظہار کا معاملہ بھی ضروری ہے. اسی طرح عورت اور مرد کے معاملے پر جہاں پر خاوند کی منہ سے نکلی بات عورت نے کان سے سنی ہے، سننا ضروری ہے، تو پھر دوسرے انداز میں اظہار بھی ضروری ہے. اظہار ہوگا تو پھر اس کے بعد معاملے آگے بآسانی اچھے طریقے سے چلیں گے. اسی لیے خلاصہ یہ نکلا، جہاں پر یہ بات ہے کہ سن لی ہے وہاں پر یہ بات بھی ہونا ضروری ہے، اظہار بھی ہونا چاہیے. خاوند کو تسلی اس وقت، کیونکہ جب خاوند اچھے لفظ بول رہا ہے نا، یہ بیوی کی تسلی کا سامان ہے. اور جب عورت اظہار کرے گی یہ خاوند کی تسلی کی بات ہے. تو جہاں پہ ایک طرفہ جب تسلی ہو دوسری طرف نہ ہو تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے. اس لیے مایوسی کو ختم کرنے کے لیے اظہار بھی ہونا ضروری ہے. اور ابھی میں آپ کو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث رکھنے لگا ہوں. اے عائشہ مجھ سے محبت ہے؟ جی یا رسول اللہ بہت زیادہ. اے عائشہ تمہیں پتہ ہے محمد رسول اللہ کو بھی تم سے محبت ہے. اب ذرا مثال سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ جیسے ایک مکھن اور شکر ہوتا ہے نا، اسے ملاؤ، یہ جتنا مٹھاس میں اترتا ہے اس سے بڑھ کے مجھے تم عائشہ سے پیار ہے. اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہ بدلے میں ارشاد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جس طرح مکھن اور شہد ہے نا ان کو ملاؤ جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے نا، عائشہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے پیار ہے. اور آپ صلی اللہ، اب دیکھیے اس حدیث سے جہاں پہ یہ بات سمجھ آئی کہ محبت ہے تبھی تو بولا ہے، تو دوسری چیز ہمیں یہ بھی بات سمجھ آ رہی ہے جہاں پر محبت ہو اظہار بھی ضروری ہے. اس وجہ سے حضرت عائشہ نے دوبارہ رپلائی کیا ہے اور پھر دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تمہاری مثال میری مثال سے بہتر ہے. اظہار محبت ہے. اب دیکھیے بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہلاتی ہے. حضرت عائشہ کے بات کا درجہ وہ نہیں ہے جو آقا کی بات کا درجہ ہے، لیکن کیا ہے؟ اظہار تسلی ضروری ہے، اظہار تسلی ضروری ہے. اور اسی وجہ سے تو پھر معاملے آگے آسان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشق یہ دو چیزیں ہیں جو چھپتے نہیں. مشق لگا لیا ہے اگرچہ اب اس کی جو شیشی ہے گھر میں پڑی ہے، لیکن اس کا جو اظہار ہے وہ دوسرے کے ناک نے محسوس کرنا ہے. اگرچہ اگلا بول پڑتا ہے کہ ایک کتوں کی تھی بڑی زبردست ہے ماں کو گھن دے، صحیح ہے. اور اسی طرح عشق کا معاملہ بھی یہی ہے، یہاں پہ ٹکتا نہیں ہے، یہ نکلتا ہے. تو جہاں پہ مرد نکال رہا ہے اچھے انداز سے سنت کے معاملے پر، وہاں پہ عورت کو بھی تو کرنا چاہیے. تو جب دونوں معاملے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جا کے آگے بنتی ہے. جب اب بعض اوقات عورت جو بات سامنے آتی ہے یہ بھی ہے، عورت محسوس کرتی ہے شاید کہیں میرا خاوند مجھے بے حیا نہ سمجھے. اظہار محبت غیر سے عیب ہے،
پر یہاں پہ عین سنت ہے. جہاں پہ عیب ہے نہ کرو. وہاں پہ میں نے کل بھی بتایا, قرآن پاک نے بتایا, اونچا بھی نہ بولو, نرم مزاجی سے بھی نہ بولو, وہاں پہ سختی بہتر ہے. اور یہاں پہ نہ صرف سختی نہ ہونا بہتر ہے, اچھے عمدہ اخلاق, کیونکہ عورت کے اندر بھی تو اللہ رب العزت نے مزاجی محبت رکھی ہے, وہ کہاں پہ کس کے سامنے اظہار کرے گی. تو کہیں پہ جا کر منع ہے تو کہیں پہ حکم ہے کہ اظہار کرو. جہاں پہ منع ہے رک جاؤ, جہاں پہ منع نہیں ہے تو اظہار کرو, تو پھر اس کے بعد جا کے معاملات آسان ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ایک لڑکی کا واقعہ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک غریب گھرانے کی عورت ہے, ایک امیر آدمی کو پسند آنے پر اس نے نکاح کر لیا. نکاح کے بعد اب عورت نخرے میں ہے مکمل, اور مرد اس سے اظہار محبت کرتے وہ نخرے میں, کبھی کیا کبھی کیا. اور ایک مرتبہ خاوند کو یہ محسوس ہوا, اب کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سہ لیا, دوسری مرتبہ صبر, تیسری مرتبہ برداشت, پھر بندہ پھٹتا ہے, بھئی کیا وجہ ہے, کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا, کیا وجہ ہے. تو بیوی نے بھی بدلے میں کہہ دیا کہ ہاں تم مجھے اچھے نہیں لگتے. تو اب اس پر جو اظہار محبت خاوند کا تھا وہ تو رکا ہی رکا. بیوی کو جا کے کہا کہ اگر ایسی بات ہے کہ میں تمہیں اچھا نہیں لگتا تو پھر میری طرف سے تمہیں 3 طلاق, جاؤ گھر میں. یہ گھر میں آ جاتی ہے دوبارہ غریب لڑکی, اور اپنی ماں کو آ کے پورا کا پورا قصہ سناتی ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا, جب خاوند میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے تو میں بالکل نخرے میں آ جاتی ہوں, اور بالکل ویسے جیسے موڈ خاوند کا ہوتا ہے میں نے ویسے نہ دیا, تو اس پر خاوند نے بھی پھر مجھے ویسے جیسے میرا موڈ تھا میرے ساتھ سلوک کر لیا. اب اس عورت پہ تو عیب ہے, اب اس کی چاہت ہے دوبارہ شادی کرنے کی, لیکن اب اسے معاشرے نے تو دوبارہ قبول نہیں کرنا, اور اس کے لیے اگر رشتہ, اس کی چاہت ہوگی دوبارہ مجھے کوئی نوجوان لڑکا ملے, اور اگلے کی چونکہ اب عیب لگ چکے. اب ایک ہمارا معاشرہ ایک شادی شدہ عورت کو عیب کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اب اگلا اسے لے گا تو بطور مجبوری کے لے گا, وہ بڑی عمر کا لے گا, وہ دوسری اور تیسری بیوی ہونے کے اوپر صورت میں اسے قبول کرے گا. یہ نقصانات ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں پہ بازار کی زندگی بتائی ہے, مسجد کی زندگی سمجھائی ہے, وہاں گھر کی بھی سمجھائی ہے. عہدیدار ہوں, اسی کے ساتھ عبادت گزار ہوں یا رشتہ دار ہوں, یہ 3 زندگیاں ہیں انسان کے ہاں, تو یہ تینوں کی تینوں اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خوبصورت بنائی ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے, تو اس کو انسان لینا چاہیے. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناؤں, جہاں پہ میں نے عرض کیا کہ محبت ہے وہاں پہ اظہار محبت بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن صحابہ کے ساتھ ہے, تمام تر دن گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر داخل ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہیں, تو وہ ایک خوبصورت شعر کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کرتی ہیں, مرحبا کہتی ہیں. اب انہوں نے عربی میں شعر کہا, پھر اس کے بعد محبت کا اظہار کیا. اب ذرا ہم یوں سوچیں نا کہ جیسے حضرت عائشہ ہیں, میری بات کو ذرا ہم تصویری البم اپنے ذہن کے اندر دے دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہے, دروازہ کھولا ہے, حضرت عائشہ کے گھر تشریف لائے ہیں, آگے عائشہ کھڑی ہیں, آقا کی نظر مبارک عائشہ پہ پڑتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نگاہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑتی ہے. ادھر ہی بے ساختہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے اچھے اخلاق سے اظہار محبت کی صورت میں شعر کہتی ہیں کہ لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر والشمس طالع بعد العشاء. اور لوگو تمہیں خبر ہے ایک آسمان کا سورج ہے, زمین پہ ایک عائشہ کا بھی سورج ہے, اور تمہیں خبر ہو وَالشَّمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ, جو زمینی عائشہ کا جو سورج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ آسمان کے سورج سے زیادہ افضل ہے. پھر اگلے 2 شعروں کے اندر وجہ بتائی فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ, کیونکہ جو آسمان کا سورج ہے یہ صبح کو روشن کرتا ہے, وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ, اور جو میرے زمینی نبی علیہ السلام سورج ہے یہ رات کو روشن کر دیتے ہیں گھر میں تشریف آوری پر. تو یہ کیا خوبصورت انداز ہے, یہ ہمیں اظہار محبت بہت سارے فائدے بتاتی ہے. پھر اس کے بعد اگر پریشان خاوند بھی ہو نا تسلی بھرا ہو جاتا ہے, مایوس بھی ہونا خوش ہو جاتا ہے, کیونکہ عرض کر دیا گیا ہے گھر کی خوبصورت زندگی اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ باہر کے جو مصائب ہیں خاوند کے اوپر متاثر نہ ہوں. ہم بہت ساری ایسی جگہ پہ دیکھتے ہیں جب انسان کو بہت ساری تسلی ہو نا تو تھوڑی چھوٹی موٹی مصیبت آنے کے اوپر وہ اسے تسلی سے سہ لیتا ہے, کچھ نہیں یار اسے چھوڑو. تو اس لیے قول سے یعنی بولنا, فعل, کام, ان تمام تر سے اظہار محبت ہونا ضروری ہے. پھر جا کر معاملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنتے ہیں. اور اگر محبت ایک طرفہ ہو, اظہار محبت ایک طرفہ ہو, تو پھر ایک دفعہ ہوگی, 2 دفعہ ہوگی, تیسری مرتبہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے.
کہ کیا یار کہ میں اسے محبت کے انداز میں اتار رہا ہوں اور یہ ہے کہ موڈ ہی نہیں دیتی. تو 2-3 مرتبہ دوبارہ پھر اس کے بعد وہ تو پہلے ہی نہیں دے رہی. حالانکہ بات عورت کی یہ کہ وہ اپنے دل میں مکمل محبت سمائے بیٹھی ہے لیکن اظہار نہیں ہے شرم کی وجہ سے. تو عرض کر دیا گیا ہے جہاں پہ شرم ہے کرنی چاہیے, جہاں پہ شرم توڑنے کا حکم ہے تو وہاں پہ توڑنی چاہیے. کرنا ایک کام اچھا ہے لیکن اسے اچھے کام وقت پہ کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ دوپہر کا کھانا نہ صرف اچھا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک سے بھی ثابت ہے, صحابی دعوت کرتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرماتے ہیں, لیکن روزے میں تو نہیں. تو اچھا کام اچھے وقت میں کرنا چاہیے, ہر ایک موقع کو دیکھ کر پھر اس کے بعد معاملات کو سنبھالنا چاہیے. اسی طرح خامد نے تیسری غلطی, خامد نے کہہ دیا کوئی بات ہے تو توجہ سے نہ سنی, یہ غلطی ہے. وہ بولتا جا رہا ہے, یہ اپنے کام کے اندر ہے, مصروف جتنی بھی ہو, کام سے ہاتھ سے کام کر رہی ہے تو چھوڑ دے. زبان سے کسی دوسرے انسان سے, گھر کے اندر رشتہ دار سے بول رہی ہے, خاموش ہو جائے, متوجہ جی آپ کیا فرما رہے ہیں. آئی کانٹیکٹ ہو, آنکھ میں آنکھ ہو, اور محبت کے اظہار میں, نفرت کے انداز سے نہیں, اور مسکرا کے جی ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اگر یہ انداز بدلے میں خامد کو ملے, کیا خیال ہے کہ اور پھر اگلے کا بھی سینہ کھلتا ہے, مزید پیار و محبت, اور اگر غصہ بھی ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہونی چاہیے, وگرنہ نقصان ہے. اور نقصان کس چیز کا ہے کہ بات تو سن لی, اگلے کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے سن کر سمجھیا یا نہیں, سمجھ کر مانی ہے یا نہیں. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ میں نے ایک ساتھی کو کال کرنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ بہت ساری باتیں ہوئی, جس میں ایک بات یہ ہوئی کہ آپ نے دوپہر کو آنا ہے. تو یہ بات آئی گئی ہوگی, مجھے جواب نہ ملا, تو میں نے سمجھا کہ اب اس نے نہیں آنا. اب دوپہر کو میں کسی اور جگہ پہ, مجھے کال دوپہر کے وقت آ گئی, مولوی صاحب کتنا ہی ہوئے, میں کہ میں فلاں جگہ. آگے تسا جو آکھا ہی میں بھائی جرنا اتنا ملنا ہے, میں نے کہا تھا دوبارہ آپ نے جواب دیا تھا, کوئی ہاں نہ کا معاملہ ہوا تھا, مجھے تو صرف سننا برائے سننا ہو گیا تھا, اور کتنی اور سی باتیں ہو گئی اور طے تو ہوا ہی نہیں تھا. تو وہ چپ. میں نے کہا بات سننے کے ساتھ ایک اسٹیپ, سمجھنے کے ساتھ یہ دوسرا, اظہار بھی ہونا چاہیے, جی آپ کی بات غلط ہے میں نہیں آؤں گا, جی آپ کی بات ٹھیک ہے میں آؤں گا, کچھ تو پتہ ہو. وگرنہ ذہن کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے, منہ کا بول کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے ذہن کو زبان کے ساتھ ملانا چاہیے, کیونکہ دل کی بات اللہ جانتا ہے, اور انسانوں میں کوئی خدا نہیں ہوتا, اور وہ اظہار سے سمجھتا ہے, اس لیے اظہار کا ہونا ضروری ہوتا ہے. یہاں پہ وہی بات ہے, اظہار کا ہونا ضروری ہے, اور اظہار توجہ کے ذریعے سے, جی بات ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا, اگرچہ بات کام نہ ہی کرے, اظہار تو ہونا چاہیے نا اس انداز سے. تو اور دوسری بات, بیوی کی بھی خواہش ہوتی ہے, خامد کی بھی خواہش ہے کہ آج مجھے یہ چیز اچھی لگی ہے, کھانے میں, پینے میں, پہننے میں. تو یہاں پہ انسان عورت ہے, تو عورت کو چاہیے کہ اپنی خواہش میں خامد کی جیب کا خیال کرے. کہیں ایسے نہ ہو کہ ضد کے اندر عورت اتنی ضد میں ہوتا رہے اپنے خواہشات کو پورا کرانے میں, یہ کپڑا بھی مجھے اچھا لگا ہے, یہ کھانا بھی مجھے اچھا لگا ہے, فلاں ریسٹورینٹ پہ بھی جانا چاہیے, یہ تمام تر انداز اس طریقے سے پورے نہ کروائے کہ خامد کی جیب کے اوپر بالکل ایک زور آ جائے. تو پھر نقصان یہ ہوگا, کیونکہ اگر عورت کپڑا پہننا چاہتی ہے تو اسی لیے پہنے گی نا کہ اسے خوبصورت لگے, تاکہ میں اپنی خامد کی نظر میں اچھا دکھوں. تو کہیں ایسے نہ ہو کہ جب یہ پہن کر آئے تو خامد کی نگاہ تو اس کے خوبصورت کپڑے پر پڑ رہی ہو, اور ذہن اس کا مکمل ادھار کی طرف ہو کہ وہاں سے اٹھایا تھا اب دوبارہ واپس بھی کرنا ہے, جو یہ سامنے سوٹ کی صورت میں مجھے دکھ رہا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ وہ کہتے ہیں نا, فرمائش گنجائش کے مطابق ہونی چاہیے, جتنی ہستی اتنی مستی ہونی چاہیے. تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ اگر تھوڑی سی خواہش پوری کر لے, خامد کی نگاہ میں اعلیٰ ہو جائے, کیا یہ خوبصورت نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو یہ بات کہ بڑی تو خواہش پوری کر لی ہے, لیکن نقصان یہ ہوا ہے کہ خامد کے نگاہ میں وہ اچھی نہ ہوئی. تو کام اپنے مقاصد سے ہوتے ہیں, کام اپنی وجوہات کی بنیاد پہ ہوتی ہیں, وجہ ختم ہو جائے تو کام کا کیا فائدہ. تو اسی وجہ سے وجہ کو دیکھنا چاہیے, کام کو پھر چلانا چاہیے. اور جب خامد کوئی چیز لے کر آئے, اظہار محبت کو ہونا چاہیے. جزاک اللہ, جی آپ جو لائے ہیں وہ بہت اچھی چیز تھی, جی آپ لائے ہیں, مجھے اس سے پہلے مجھے کافی ایک ضرورت تھی اور آپ لائے ہیں, کافی فائدہ ہو گیا. اظہار ہونا چاہیے, بتانا چاہیے کہ آپ کی چیز پر مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے. اس چیز سے پھر خامد کا دل بڑھتا ہے. آج چھوٹی چیز لائے تو کل اس کا خود کا دل کہے گا کہ میں زیادہ چیز لاؤں. کیوں؟ فائدہ ہے کہ یہ کل اس خامد کے کان بیوی کے منہ سے سن چکے ہیں کہ الحمدللہ اس کی تعریف ہوئی ہے, تو دوبارہ وہ آگے بڑھے گا. اور اگر اس نے خوبصورت طریقے سے لے تو لیا ہے, بغیر تعریف کے رکھ لیا, تو اب خامد کو کیا پتہ چلا کہ اسے اچھا لگا یا برا, وہی دوپہر کے آنے اور نہ آنے کی بات ہو گئی. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے, یہاں پہ اس انداز سے معاملے کو چلانا چاہیے. پانچویں غلطی, آتے ہی خامد ابھی گھر میں آیا ہے اور اپنی جتنی بھی پریشانیاں اس نے بالکل اگل ڈالی. جہاں پہ بات اپنے سینے کے دل کو ہلکا کرنے کی تھی وہ تو ہو گیا, لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا. اگر فائدے کی غرض سے خامد کو مسئلے میں حل کی غرض سے
بیوی اپنا مسئلہ سنانا چاہتی ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے، خامد آ گیا پہلے اس کی سنے، دیکھے کہیں پریشان تو نہیں، تسلی دے دے، بھوکا تو نہیں، کھانا دے دے، تھکا تو نہیں، بستر دے دے. پھر جب دیکھے موڈ اچھے طریقے سے، معاملات اچھے طریقے سے ایک ٹیکل ہو چکے ہیں، اب جا کے تسلی سے اپنی بات سنائے، اور اس کا بھی دماغ اب تیار ہوگا بات سننے کو، تو اس طریقے سے اپنے مسئلے کو حل کرا سکتی ہے. وگرنہ اگر آتے ہی کوئی پتہ نہیں ہے کہ خامد تھکا ہوا ہے، وہ اب چاہ رہا ہے کہ میں سوں، یہ چاہ رہی ہے کہ میری بات سنے، اب دوبارہ مزاج میں ٹکراؤ پیدا ہوگا. کیوں؟ اس کے اور اس کے معاملے میں، اس کے اور اس کی حیثیت میں فرق ہے. وہ چاہ رہی ہے مسئلہ حل ہو، یہ چاہ رہا ہے مجھے آرام ملے. کیا ہی بہتر بات ہے کہ اسے پہلے بستر دے دیا جائے، تھک کے سو چکا ہے، پھر اس کے بعد اٹھے، اب موڈ آرام سے، چائے بھی اور ساتھ بات بھی، وہ گھونٹ بھی لے رہا ہے اور تمہاری بات بھی سن رہا ہے اور مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے. تو مسئلے کے ہر حل کی غرض سے بات کرانی چاہیے. اور اسی کے ساتھ چھٹی غلطی کہ صاف ستھرا نہ رہنا، یہ ایک عام طور پہ عادت بن چکی ہے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، صاف ستھرائی ایمان کا ایک حصہ ہے، اور حصے کو تو لینا چاہیے. تمام تر حصے بن کے مکمل جزء کل بنتا ہے، جزء مل کے کل بنتے ہیں. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے. اور پھر اس کے بعد ایسی بات نہ ہو کہ خامد قریب ہو رہا ہے اور ایسی بدبو یا ایسے پسینے کا حال یا ایسا پھٹا ہوا کپڑا یا ایسا میلا کپڑا. یہ بات نہیں کی جا رہی کہ ہزاروں کا کپڑا ہو، بس جتنا ہو پر صاف ہو، جتنا ہو وہ صحیح ہو، دیکھنے میں نگاہ کو پیارا لگے، اس انداز تک کا تو ہونا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ، اور یہ بیوی کا سجنا سنورنا خامد کی غرض سے تو بہت عمدہ ہے، اسے تو حدیث پاک نے پروموٹ کیا ہے. حضرت عائشہ ہے، ایک عورت کو دیکھتی ہیں، عورت ہے میلی کچیلی، بالکل صاف بھی نہیں ہے، تیار بھی نہیں ہے. سب سے پہلا جو سوال حضرت عائشہ کے منہ سے اس حالت پر ہوا، کیا تمہارا خامد نہیں ہے، باہر گئے ہوئے؟ نہیں ادھر ہی ہے، گھر میں ہی ہے، ادھر قریب ہی ہے، ادھر ہی رہتا ہے، آتا جاتا ہے. کہا تمہارا خامد بھی ادھر ہے اور پھر بھی تم ایسے ہی ہو، یہ بات نہیں بنتی. تو اس وجہ سے ایسی چیزوں کو چھوڑنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. اب اس سے مرد دور ہو رہے، بیوی دل میں چاہت رکھتی ہے کہ خامد قریب کیوں نہیں ہوتا. جہاں پہ چاہت ہے تو چاہت کو خوبصورت طریقہ بھی تو دینا چاہیے. تو پھر بعد میں پھر یہی شکایتیں ہوتی ہیں کہ میرا خامد میرے قریب ہی نہیں آتا، میرا خامد مجھ سے اچھے طریقے سے بولتا بھی نہیں ہے. ابتدا میں اس کی بھی چاہت تھی، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ برداشت کیا، پھر اس کے بعد آگے معاملہ یہ ہو گیا. اس کی وجہ ایک چاہت ہوتی ہے اور وہ پورا نہ ہو سکی. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو خیال میں رکھنا چاہیے. آگے اور پھر جب عورت کو بعد میں احساس ہوتا ہے نا کہ اب مجھے اس کے لیے سجنا سنورنا چاہیے، اس کا موڈ ہٹ چکا ہے، اس کی نگاہ اب باہر ہو چکی ہے. اب اس کی نگاہ جب یہاں، کیونکہ ایک ضرورت ہے پوری تو ہونی ہے، تو اس وجہ سے جہاں پر باہر گندے طریقے سے پوری ہو، بہتر نہیں ہے کہ اندر اچھے طریقے سے ہو، سنت کے مطابق ہو. اس طریقے سے انسان کو لینا چاہیے. اور اسی طرح خدمت گزار اس انداز سے ہونا چاہیے کہ تھکنا، ہر وقت بیماری جیسی حالت یہ نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ پھر مایوسی اور تمام تر معاملہ. اور پھر بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خامد نے کوئی بات کی اور وہ سننے کے موڈ میں نہیں ہے تو کچھ سنا دیا، یہ بات غلط ہے. غصہ ہو تو غصے کا اظہار ایک ایسے طریقے سے ہونا چاہیے جس سے بدتمیزی محسوس نہ ہو، کیونکہ مرد کا جو مزاج ہے، مرد کا مزاج حاکمانہ ہے. جب کبھی بھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ میری نافرمانی کی جا رہی ہے، مجھ سے عزت سے پیش نہیں آیا جا رہا، تو پھر اس کے بعد آگے بیوی کو پھر امید نہیں ہونی چاہیے کہ خامد مجھے اچھے طریقے سے منہ لگائے گا، میری بھی پھر عزت کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تمام تر پھر معاملات جو ہیں بگڑتے ہیں، سنورتے نہیں ہیں. اس لیے ان باتوں کو خیال میں رکھنا چاہیے. اور بعض اوقات بیوی خامد سے کچھ غلطی ہو چکی ہے، خامد نے ایکسکیوز بھی کیا، معافی بھی مانگی، احساس بھی دلایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، چلو خیر ہے. اب اتنا بڑا نخرہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ منا رہے اور یہ بڑھ رہی ہے. وہ منا، چلو ٹھیک ہے، بات بنتی ہے کہ بات غلط ہو گئی، سننے سنانے میں، کچھ کرنے کرانے میں، کچھ لے آنے لے دینے میں کچھ ایسا ہو گیا کہ جو بیوی کے مزاج کے خلاف ہوا، بنتا ہے کہ یہ ناراض ہو. لیکن جب بات آگے بڑھ کے خاوند نے احساس دلایا، کہا کہ غلطی ہو گئی ہے، ایسے آئندہ نہیں ہوگا، پیار محبت جیسا کچھ بھی انداز ہے، اب مزید اسے نخرے میں باقی نہیں ہونا چاہیے. اب اسے آگے بڑھ کے چلو ٹھیک ہے، مسکرا کے بات ختم. پھر اور اگر یہ نخرے میں بڑھے گی، خامد کو احساس ہوگا کہ یار یہ اسے میرا احساس ہی نہیں ہے، میں ایک جھک کے آگے بڑھ رہا ہوں اور یہ مستی میں آگے جا رہی ہے. تو پھر اس کے بعد معاملات بگڑتے ہیں اور یہ ایک پھر بعد میں بہت ساری تلخیوں کا ذریعہ بنتا ہے. بات کی تلخیوں کو ختم کرنے کا خوبصورت طریقہ یہ، بلکہ علماء لکھتے ہیں عورت کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ اگر دن میں ناراض ہے نا تو رات تک اسے راضی ہو جانا چاہیے.
اتنا لمبا ناراضگی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ خامد کو اپنے بغیر رکھنے پر اس کو عادی بنا دے. جب ایک مرتبہ وہ عادی ہو جاتا ہے تو دوبارہ پھر قریب آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر جسمانی طور پہ انسان زندگی تو بسر کر رہے ہوتے ہیں وگرنہ معاملات بگڑ چکے ہوتے ہیں. جس طرح بہت سے مایوس افراد ایسے ہوتے ہیں جو زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں, اسی طرح بہت ساری نکاح شدہ عورتیں بھی ایسی ہیں جو بیوہ انداز جیسی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں. پیچھے بچہ ہی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, بعض اوقات کیا چھوٹی غلطی, بعض اوقات کیا چھوٹی غلطی. یہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں, اگر انسان اسے زندگی سے نکال لے خوبصورت, انسان اسے زندگی میں لے آئے بدصورت زندگی بن جاتی ہے. اور پھر آگے اصل بات, شک نہ کرے. کیسے؟ آج روز خامد کے آنے کا وقت ہے دوپہر 4 بجے, آج 5 بجے کیوں آیا؟ ممکن ہے کوئی وجہ ہو سکتی ہے. جہاں پہ ایک کاموں کی بہت ساری وجوہات ہو نا, تو بغیر ثبوت کے ایک وجہ کو متعین کرنا یہ بیوقوفی کہلاتی ہے. مثلا 4 بجے آنے کا ٹائم ہے, آج 5 بجے آیا ہے, تو دکان پہ گاہک زیادہ ہو سکتے ہیں. آج کہیں پہ بل جمع کرانے کا موقع یا کہیں لائن پہ لگنے کا موقع, کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ بہت سارے انتظار کا انداز. تو اب عورت شک کرنے لگی, نہیں تو کینڈل مل گئے یا اس جیسا کچھ بھی, یہ غلط انداز ہے. جس طرح گھر میں آج عورت نے وقت پہ کھانا نہیں بنایا, ہر وقت وجہ سستی نہیں ہوتی, بعض اوقات بیماری, بعض اوقات کوئی اور بھی صحیح مصروفیات کی بنیاد پہ نہیں پکا سکتی. تو یہی بات خاوند کے اندر بھی تو دیکھے, اگر دوپہر 2 بجے کھانا پکنا چاہیے تھا, آج 2 بجے نہیں 3 بجے پکا ہے, تو خاوند کا بھی کیسا ہے, کہتا ہے کہ تم نے کیوں نہیں پکایا, آج تم نے جان بوجھ کے ایسا کیا, سست تو تم, ایسا تو کچھ بھی نہیں. تو یہاں پہ بھی وہی ہونا چاہیے. اور بلکہ پیر صاحب واقعہ بتانے لگے کہ جو پہلے دن میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک بندہ بیوی سے تنگ آ کے حضرت عمر کے پاس آتا ہے, اور آگے عمر سے بھی اونچی آواز میں اس کی بیوی بول رہی ہے, تو وہ دوبارہ سن کے پیچھے آ گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وجہ پوچھی, تمام تر باتیں واضح ہوئی کہ اب میں وہ وجہ پوچھنے کے مسئلے کے حل کے لیے آیا تھا جو آپ کے گھر کے اندر بھی موجود ہے. تو اس پر حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کے مطابق وہ بتاتے ہیں کہ جو میں نے کتاب میں وجہ پڑھی ہے کہ اس وجہ سے بیوی ان کی یہ اس وجہ سے جھگڑ رہی تھی کہ اے عمر, جب آپ رات کو گشت پہ نکلتے ہو نا لوگوں کو دیکھنے کے لیے, ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, مجھے لگتا ہے آپ مدینے کی عورتوں کو دیکھنے کے لیے نکلتی ہو. یہ گھر کے اندر ہوتا ہے, ایسا مزاج ہوتا ہے. لیکن اب جیسے حضرت عمر جیسے شخصیت, ہم قرآن کی تلاوت اس وقت کرتے ہیں کہ نازل ہو چکا ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ذالک الکتاب, اس وقت منہ سے ہم تلاوت کر رہے ہیں کہ نازل ہو چکی ہے, اب تلاوت کی ہے. لیکن زبان عمر نے ایسی ایسی آیات کی بھی تلاوت کی ہے جو اتری بعد میں ہے, تلاوت اس نے پہلے کی ہے. ایسا دل صاف تھا. لیکن عورت کا ایسا مزاج ہوتا ہے, تو جہاں پہ ایسا مزاج ہے تو گھر برباد کرنا چاہتی ہے تو ایسا کر دے. اور پھر منع یہ نہیں ہے کہ دیر سے کیوں آئے ہو, یہ پوچھنا منع نہیں ہے. پوچھا, خاوند نے اچھے طریقے سے جواب دے دیا, اب اس کے اوپر آرگومنٹ نہیں ممکن ہے کہ تم نے کچھ ایسا ویسا, تو پھر اس کے اوپر جب ڈانٹ ڈپک ہو, طنز و تانا ہو, تو معاملہ بگڑتا ہے. جب اس نے کہہ دیا ہے, تم نے سوال کر لیا ہے, تو مان جاؤ, اب مسئلہ ختم کرو, اب مسئلہ بڑھانا نہیں ہے, وگرنہ پھر معاملات آگے خراب ہو جاتے ہیں. یہ بیوی کے اندر ایسی غلطیاں جو نہیں ہونی چاہیے. کل کا دن تھا کہ ایسے باتیں جو بیوی کے اندر ہونی چاہیے. اب ذرا ہم دوسرے معاملے کی طرف چلتے ہیں کہ اگر کبھی عورت کو یا مرد کو کوئی مسئلہ ہو گیا, آپس میں ناراض ہو چکے ہیں, تو اب یہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے مرد کو یہ اندیشہ ہے بیوی بدتمیز ہے, بیوی بد لحاظ ہے, بیوی ایک ایسی مزاج کی ہے جو سننے والی نہیں ہے, کیا کریں؟ اب گویا یہاں پہ بیٹھے ہوئے افراد جو یہاں پہ کورس میں موجود, یہ سوال گویا ہم اللہ سے کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں جواب دیا ہے اس سوال پر کہ بیوی نہیں سنتی, بیوی نہیں سمجھتی. کئی مرتبہ سمجھایا, معاملہ ہم سے ہاتھ سے نکل چکا ہے, اب ہم مایوس ہو چکے ہیں, کیا کریں؟ اب یہ اللہ کا جواب سنیے. قرآن پاک سورۃ النساء آیت نمبر 4 آیت نمبر 34. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مردوں کو مخاطب کیا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن, ایسے مردوں تمہیں خوف ہے کہ تمہاری بیوی بدتمیز مزید بھی ہوتی جا رہی ہے, تم کیا کرو؟ مجھ اللہ کے مطابق میں تمہیں 3 کام بتاتا ہوں. نمبر 1, فائزوہن, بٹھاؤ, اخلاق پیار طریقے سے سمجھاؤ. جو غلط کام کر رہی ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈالو, نگاہ دیکھو, سمجھاؤ کہ جو تم کام کر رہی ہو یہ نقصان دہ ہے,
ایک. پھر طریقہ کار یہ ہے کہ اگر تم یہ کام چھوڑ دو اس کے مقابلے میں یہ کام ہے فائدہ مند ہے لے لو. یہ پہلا طریقہ ہے. سمجھ جائے تو پھر بہتر ہی بہتر, عمدگی. یہ پہلا قرآنی مزاج کا طریقہ. دوسرا طریقہ نہیں سمجھی تو پھر دوسرا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, اسے اپنے بستروں سے جدا کر دو, اسے احساس دلاؤ کہ اب میں تم سے تھوڑا دور ہوں. وہ جو پہلے پیار محبت جیسا انداز تھا وہ نہیں ہے. وہ جو تعریف کر رہا ہوں فی الحال رکا ہوا ہوں. وہ جو قریب لاتا تھا, سینے پہ قریب کرتا تھا, ماتھا چومتا تھا, اب وہ انداز میں نہیں اپنا رہا. اسے احساس ہوگا کل کا انداز کچھ اور تھا, اب کا انداز کچھ اور ہے. کیا وجہ ہے؟ مجبور ہوگی, قریب آئے گی کہ کل تک پیار کا انداز تھا اب کیوں نہیں ہے, کیا وجہ ہے. تو یہ آئے گی, پھر بٹھاؤ, طریقے سے سمجھاؤ. یہ دوسرا طریقہ وَهْجُرُوهُنَّ. اب یہ بستر پہلو جدا کرنے سے بھی نہیں سمجھی, اب اسے وَضْرِبُوهُنَّ, اب اسے تم مارو. اور اگر مارا, میں مارنے کی بھی آگے ایک تعریف کرتا ہوں کس انداز کا مارنا, کہ آج کل کے جو خاوند جلاد بنے ہوئے ہیں, ہڈی توڑ ڈالی, یہ فرعونیت ہے, یہ قرآنی مزاج نہیں ہے. قرآن نے ایسا ہرگز نہیں بتایا. قرآن نے پاک نے یہ 3 طریقے بتائے. نمبر 1, انہیں سمجھاؤ. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ, اگر وہ تمہاری بات پہلے انداز سمجھانے پر سمجھ جائے, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو پھر اس کے بعد ضد کی بنیاد پہ یا کوئی سا اپنی زبانی خار رکھوں, خار دی بنیاد پہ, ولا کوئی ایسا طریقہ جان بوجھ کے نہ چاہوں کہ وہ کو ایسا ماروں. اور اللہ رب العزت بات کو سمجھنے والا, سمجھانے والا بلند اور بڑا ہے. اور اگر سمجھانے پر نہیں, دوسرا طریقہ تم نے اسے اپنے سے دور کیا ہے, یہاں پر آ کر سمجھ گئی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے. اب تم نے مزید ضد بازی نہیں کرنی جب سمجھ چکی ہے. وجہ بھی ایک بدصورتی کی, نفرتوں کی یہ تھی کہ وہ بدتمیز ہے, بدتمیزی ختم کر چکی ہے, معافی مانگ چکی ہے, تو معاملہ ختم کر دو. اور اگر نہیں تو مارو. اب مارنے میں کون سا انداز ہونا چاہیے؟ ہمیں حدیث پاک, قرآن پاک نے تو اجازت دے دی کہ وَضْرِبُوهُنَّ, ان کو مارو. اب مارنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ مارنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بھی آ کے اجازت چاہی تھی, یا رسول اللہ بیویاں آج کل ایسے ایسے. تو اس پر ہمیں جو روایات بیویوں کو مارنے کے اوپر ملتی ہیں وہ 2 قسم کی. ایک روایت ملتی ہے کہ اجازت ہے, کیونکہ یہ تو قرآن کی تشریح بن گئی کہ پہلے ہی اجازت مل چکی ہے. دوسری روایت یہ ہے اولئک لیس بخیارکم, اور لوگوں تم میں سے جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ اچھے بندے نہیں ہیں. اس سے اشارہ یہ ہے کہ مارنے تک کی نوبت ہی نہ لو, اس سے پہلے مسئلے کو حل کر لو. تو گویا اب حدیث پاک اس آیت کی تشریح میں ہمارے سامنے 2 قسم کی ہو گئی ہے. ایک کہ مارو اجازت ہے, دوسری طرف نہ مارو. یہ صحیح افراد اور یہ سنجیدہ مزاج افراد کا طریقہ کار نہیں ہے. صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اجازت دی تو ایک ہی رات میں 70 عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آئیں اور آ کے کہا ہمیں ہمارے مردوں نے مارا ہے, اور اس انداز سے مارا ہے, کوئی زخم کوئی یہ. تو اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اولئک لیس بخیارکم, یہ انداز زیادہ بہتر نہیں ہے. اجازت اور ہوتی ہے, حکم اور ہوتا ہے, پرمیشن اور آرڈر میں فرق ہوا کرتا ہے. تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے. تو اس وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نسائی شریف, ابو داود شریف, ابن ماجہ امام, یہ 3 ہیں, انہوں نے اپنی حدیث پاک کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے. اور لوگوں اضربوا اماء اللہ, لوگوں اللہ کی بندیوں کو مارا نہ کرو. مارنے سے پہلے مسئلے کو حل کرنا سوچو, سیکھو. اور یہ سنجیدہ افراد وہ ہوتے ہیں جو مارنے سے پہلے مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. اس لیے اس چیز کو انسان کو سمجھنا چاہیے, اور یہ جب انسان سمجھ لیتا ہے مسئلے بھی حل کر ڈالتا ہے. اور پھر اس کے بعد آگے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن زمع فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور لوگوں تم میں سے وہ مرد مزاج کہ جو صبح اپنی بیویوں کو نوکرانیوں کی طرح مارتے بھی ہیں, پھر رات انہی کے پاس آ کر نفع بھی لیتے ہیں. گویا مزاج بتایا ہے, گویا اتنی پیار کے رات کا انداز دیکھو اور اتنا مار کے دن کا انداز دیکھو. تو کیا تمہارے اندر یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کر کے, تمہارا مارنا اس وجہ سے نہ ہو کہ ہمیں غصہ ہے. اے مردو, تمہارے مارنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بتایا کہ اب یہ جو اوپر کے 2 چیزیں ہیں سمجھانے سے نہیں سمجھی اور پھر دور کرنے سے بھی نہیں سمجھی, تو پھر اس کے بعد تم اسے مارو. عبداللہ بن عباس ہیں, اے حضرت بتائیے آقا کا مزاج, طریقہ کار, قرآن کا طریقہ, کیسے اسے مارے؟ بھئی مسواک سے مارو یا اس جیسی ہلکی چیزوں سے مارو جس سے محسوس یہ ہو کہ بس ہم نے اسے ڈرانا ہے, ہڈی نہیں توڑنی. پھر دوسرا ادب, مارنے میں ایسا انداز ہو کہ ایک ہی جگہ پہ نہیں مارنی, نازک جگہوں پہ نہیں مارنی. نازک جگہوں پہ اس وجہ سے کہ وہ داغ ٹھہر جائے گا, اور ایک جگہ پہ اس لیے کہ کہیں ہڈی تک زخم نہ پہنچ جائے. تمام تر چیزوں کا معاملہ خیال کر کے پھر اس کے بعد آگے بڑھو.
تو اس چیز سے یہ پتہ چلا کہ انداز کیسا ہونا چاہیے مارنے میں بھی. اب دوسرا سوال کہ اب اگر خامد خراب ہے, خامد نہیں مانتا, خامد نہیں سنتا, تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ خامد بدتمیز بد لحاظ ہے, تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بھی قرآن پاک سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 128 اس کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنِ امرأۃ, اگر ایک عورت ہے, خافت من بالہا, اسے خوف ہے اپنے بدتمیز خامد سے, وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ خامد مجھے میرا منہ نہیں لگا رہا, میرے حقوق ادا نہیں کر رہا, میرے ساتھ مزاج میں صحیح نہیں رہ رہا, تو عورت کو چاہیے مرد سے پیار سے صلح کرے, طریقے سے صلح کرے. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, اور عورتوں یہ معاملہ خامد کے حق میں تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم کہ انسان کا مزاج ایک لالچ کے پھندے میں ہے, اخلاق طریقے سے. اب ہمارے سامنے یہ بھی بات آئی کہ مرد کو کیا کرنا چاہیے جب بیوی بدتمیز, عورت کو کیا کرنا چاہیے کہ جب مرد بد اخلاق ہو جائے. مرد کو اختیار دیا ہے, سمجھاؤ, دور کرو, مارو. جب خامد کے بدتمیز ہونے کی بات آئی ہے تو ایسا طریقہ نہیں اپنایا کہ اب تم بھی اسے سمجھاؤ, دور کرو اور مارو. کیوں؟ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو مردوں کے ماتات رکھا ہے, اور ماتات ہوتے ہیں وہ صلح مزاج ہوتے ہیں. وہ جیسے رقصوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے نا, یا کراس کر یا برداشت کر, یہاں بھی وہی معاملہ. تو اس انداز سے معاملے کو چلانا چاہیے کہ اب یہاں پہ صلح کرنی چاہیے, اور جب صلح ہو جائے تو پھر اس کے بعد آگے خرابی, آگے دل کے اندر بات رکھنا, ضد بازی, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور اب میں ان دو باتوں کا آپ کے سامنے اگر خلاصہ رکھوں تو خلاصے کی بات یہ ہے, جب کبھی بھی مرد خراب ہو, مرد کا خلاصہ یہ ہے اسے عزت دو, اسے بٹھاؤ, اخلاق طریقے سے بات کرو, بدتمیزانہ لہجے سے نہیں, مسئلہ خراب ہوگا, ٹھیک نہیں ہوگا. اور جب کبھی مردوں کو نصیحت ہے کہ عورتوں کو دیکھو کہ وہ معاملے کو بگاڑ رہی ہیں, ان کو پیار دو, مسکراہٹ دو, قریب کرو. مرد عزت مزاج, عزت پسند کرتا ہے, مسئلہ حل ہو جائے گا. عورت ہے اور اگر ایسے اس میں بات ہے تو اسے پیار دو, معاملہ ہی ختم ہو جائے گا, معاملہ ہی ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ عورت ہے یہ جلد متاثر ہونے والی ہے, جب اسے پیار دیں گے نا تو اس کا غصہ ختم, اور اپنی جو ضد بازی ہے توڑ بیٹھے گی, چھوڑ بیٹھے گی. اور مرد حاکمانہ مزاج ہے, اس وجہ سے یہ عزت مانگتا ہے. جب عزت ہوگی تو معاملے بالکل درست ہو جائیں گے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. ہمارا تیسرا کوشچن کہ نکاح کب سنت ہے, کب مکروہ ہے, کب واجب ہے, انسان کی حالتوں کے اوپر ہے. ایک انسان وہ ہے جو کہتا ہے میرے اندر شہوت کا اتنا غلبہ ہے, نکاح نہیں کروں گا تو میں زنا کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا, اور اگر میں نے نکاح کر لیا نہ صرف زنا سے بچوں گا بلکہ جو میری بیوی ہے صحیح معنوں میں اس کے حقوق بھی ادا کروں گا. اس صورت میں ایسے بندے پر واجب ہے وہ نکاح کرے. دوسری صورت یہ ہے ایک ایسا بندہ کہ جو کہتا ہے کہ اگر میں نکاح نہ کروں تو زنا کے اندر بھی مبتلا نہیں ہوں گا, اور اگر میں نکاح کر لوں تو اچھے طریقے سے حقوق بھی ادا کروں گا. ایسے بندے کے لیے سنت ہے کہ وہ نکاح کر لے, بہتر ہے نکاح کر لے, اچھی بات ہے نکاح کر لے. میں اس کے فائدے میں بتاؤں گا کہ نکاح کرنے کے کیا فائدے ہیں. اور تیسرا بندہ جو یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے نکاح کر لیا, سخت مزاج ہوں, بخیل مزاج ہوں, بدتمیزانہ انداز ہے, میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گا, ایسے شخص کے لیے حرام تک کے درجے میں بھی اتر آتا ہے. کیوں کسی کی بیٹی کو خراب کرتے ہو, ایسے ہی رہو. اب سوال یہ رہ گیا کہ پھر جو شہوت کا معاملہ ہے وہ کیا, وہ روزوں سے توڑو. حدیث پاک نے بتایا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یا معاشر الشباب, اور لوگو اور جوان لوگو, تمہیں چاہیے علیکم بالابکار, شادیاں کرو, نکاح کرو. اور اگر تم میں سے کسی کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے, خرچ نہیں ہے, نکاح نہیں کر پاتے تو پھر روزہ رکھو. میں یہ جب اپنے استاد جی کے پاس, ہمارا اس وقت فیصل آباد میں 7واں سال تھا, مشکات شریف کی روایت ہے کتاب النکاح, یہیں سے ہمارے دوسرے استاد جی نے اس کتاب کو, یہ کتاب مشکات شریف اتنی ایک اہم شدہ کتاب ہے کہ اس درجے کا نام ایک کلاس کے نام سے نہیں ہے, کتاب کے نام سے. اس درجے کو بھی کتاب کے نام سے مشکات شریف کہتے ہیں. بھی کس کے درجے میں ہو, مشکات میں ہوں, صحیح. تو اس حدیث پاک میں جب میں نے یہ حدیث پاک پڑھی, اپنے استاد سے سنی, اس وقت مجھے ایک بات یاد آئی. میں نے کہا اسلام مزوں کا قائل ہے, انجوائمنٹ کا قائل ہے, تمام تر اچھائیوں کا قائل ہے. کیسے؟ شہوت ٹوٹتی ہے نکاح کے طریقے سے بھی,
شہوت ٹوٹتی ہے روزے کے طریقے سے بھی، نکاح کے طریقے سے شہوت ختم بھی ہوتی ہے، مزہ بھی آتا ہے۔ روزے کے ذریعے سے شہوت ٹوٹتی ہے پر تکلیف سے ٹوٹتی ہے۔ حدیث نے پہلا طریقہ مزے کا بتایا ہے، اور لوگوں نکاح کرو، شہوت ختم کا ختم، اور پھر تم اخلاق والے، اور اگر تم نکاح نہ کر سکو تو روزے میں اترو۔ یوں انداز نہیں فرمایا اور لوگوں روزہ رکھو، اگر روزہ نہ رکھ سکو تو نکاح کرو۔ کیا خوبصورت طریقہ ہے۔ مجھے جب کئی ایسے مسائل پہ کال آئے نا، تو چند ایک افراد ایسے کہ مولوی ہر شے منع کر رکھی ہے، ہر چیز منع نہیں کی، صرف برائی سے منع کیا، اور کہا بھائی کہ نہیں ہاں ہی کیتا کرو چاہ۔ تو میں نے ایک دوست کو یہی کہا، میں نے کہا تمہارا جو سوال ہے کیا صحیح مطالبے پر مبنی ہے؟ تم سوال کرو چوری تو میں کہوں گا نہیں، تم سوال کرو زنا تو میں کہوں گا نہیں، تم سوال کرو دھوکہ تو میں کہوں گا غلط، تم اگر سوال کرو اخلاق تو میں کہوں گا ہاں۔ اپنے سوال کو تو دیکھو، جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے، تو پھر اس وجہ سے اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور ہر وقت نہ نہیں ہوتی بلکہ ہاں بھی ہے، انجوائمنٹ آئیے، پر صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے۔ جنت کے مزے تو یہیں سے انسان کو محسوس ہونے لگ جائے، تو یہ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ دوسری بات، کسی چیز کی عظمت کے بڑھ جانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان میں اسے جگہ دی ہے۔ مثلا نماز، قرآن پاک سورۃ البقرہ پہلا پارہ اور یہیں سے آگے بھی اقیموا الصلاۃ، اور لوگوں نماز قائم کرو۔ حدیث پاک میں بھی بتا دیا گیا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون، من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اسے قائم کیا دین قائم کیا، ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے اسے ڈھا دیا گویا پورے دین کو ڈھا دیا۔ اور یہی بات نکاح کے اندر بھی ہے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، قرآن پاک کی آیت، اور لوگوں نکاح کرو، اور اس انداز سے کہ جس سے چاہو، یہ اجازت ہے۔ اس وقت تک نکاح نہیں ہوتا جب تک کہ بچے کی اجازت نہ ہو، اتنا تمہیں اختیار دیا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی وہی، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تم نکاح کرو، نکاح کو، اور یہ نکاح میرا طریقہ اور مجھ سے تمام تر انبیاء کا طریقہ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، علماء لکھتے ہیں بہت ساری حکمتوں میں دوبارہ عیسیٰ اسلام کو اس دنیا میں بھیجنے کی ایک حکمت یہ کہ اللہ رب العزت نکاح کروائیں گے، 40 سال ہم میں رہیں گے اور وہ نکاح فرمائیں گے، بچے پیدا ہوں گے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ یہ حدیث پاک میں حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں نکاح کرو، نکاح تمہارا آدھا ایمان کا بچ جانا ہے، اب آدھے ایمان کی فکر کرو۔ طریقہ کار ایسے ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ وہ لوگوں نکاح کرو، تم میں سے جو بندہ نکاح کا بوجھ اٹھا سکتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کرے۔ نکاح حدیث پاک کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نظر کے جھکانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور نظر تو پھر جھکائی جا سکتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، خوبصورت قسم کا کھانا، گرم گرم نمکین، اپنی مکمل وہ بھاپ بھی ابھار رہا ہے، ایسے دیکھ کے ایک پانی بھی منہ سے آ رہا ہے، اب وہاں اس کھانے کو دیکھ کے دو قسم کے سامنے بندے گزر رہے ہیں۔ ایک ایسا بندہ جو پہلے سے ہی حلال کھا کے اپنے پیٹ کو مکمل بھر چکا ہے، مزید کی گنجائش نہیں ہے، اور دوسرا بندہ وہ ہے جو 3 دنوں سے بھوکا ہے۔ اب اگر بازار میں اعلان ہو باہر سے کہ وہ جو سامنے خوبصورت قسم کا گرم گرم کھانا پکا ہوا ہے اس کی طرف تم نے نگاہ نہیں اٹھانی، کس کے لیے نگاہ کے جھکانے کی آسانی ہوگی؟ وہ جس نے اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے یا وہ جو پیٹ کا خالی ہے؟ بتائیے۔ وہ جو پیٹ کا بھرا ہوا ہے اس کے لیے نگاہ جھکانا آسان ہوگا، کھانے کو نہیں دیکھے گا، اور اسے کہے گا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کھانے کی طرف دیکھنے کی، وہ کام جو پہلے ہے وہ پہلے سے اندر ہے حلال کا، مجھے ضرورت نہیں ہے، اور دوسرے کے لیے کتنی تکلیف دے۔ اب اس لمحوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور لوگوں اپنی نگاہیں جھکاؤ۔ شادی شدہ کے لیے آسان ہے نگاہوں کا جھکانا ایز کمپیئر ٹو کوارا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ بھی، یہ بات یاد رکھیے گا، صرف شادی شدہ ہونا کافی نہیں ہے نظر کے جھکانے کے لیے، دل کا بننا بھی ضروری ہے، وگرنہ اللہ کی قسم شہوت سے بھرے ہوئے کنوارے نوجوان اگر دل بنا ہوا ہے نا اس کے لیے نگاہ جھکانا آسان ہے، اور اگر دل بگڑا ہوا ہے 4 شادیوں والا بھی، سفید داڑھی والا بھی نگاہ اٹھا کے، یہ پھر نگاہ ایسی مس مزاج ہو جاتی ہے حرم میں بھی نہیں جھکتی۔ اس انداز سے ہمارے اللہ والے فرماتے ہیں، قسم اٹھا کے کہتے ہیں صرف نکاح کا ہو جانا کافی نہیں ہے، لیکن ایک فائدے بھر چیز تو ہے، اس لیے اس چیز کو لینا چاہیے۔ آقا کی روایت کے مطابق، مشکات شریف کی روایت ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں وہ بندے محتاج ہیں، وہ بندے محتاج ہیں، وہ مرد محتاج ہیں جس کی بیوی نہیں اگرچہ وہ مالدار ہو، اور وہ بیویاں محتاج ہیں، وہ بیویاں محتاج ہیں جن کے مرد نہیں اگرچہ مالدار ہو۔ کچھ تو ضرورت ہے،
کچھ تو حدیث پاک نے دیکھا ہے نکاح کے ایسے خوبصورت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ بہت ساری سنتوں میں تمام تر انبیاء کی جو سنت ہے ایک چیز نکاح بھی ہے, ان میں مشترک سنت پائی جاتی ہے چند ایک کے شرائط کے ساتھ معاملات کو ہٹ کر. تو یہ ایک فائدے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تم عورتوں سے نکاح کرو, یہ تمہارے لیے مال بھی لائیں گی, برکت بھی لائیں گی, اور برکت کے ذریعے سے مال لائیں گی. آج کا ایک غلط انداز نہیں کہ جہیز لائیں گی. آج تو جہیز کی بولی لگتی ہے, یہ انداز نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی ایک غلط طریقہ کار ہے. اتنے تک حدیث پاک نے انداز بتا دیے ہیں. حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو داؤد اور نسائی شریف کی روایت کے مطابق ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو, کیوں کل قیامت کے دن میں امت کے تعداد میں زیادہ ہونے کی بنیاد پہ فخر کروں گا. اس انداز سے معاملے کو چلانا چاہیے. آگے ذرا دیکھتے ہیں نکاح نہ کرنے پر نقصان کیا ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طویل روایت ہے, ابو ذر راوی ہے, فرماتے ہیں ایک صحابی کو آتا دیکھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ نکاح نہیں کیا. کیا مال کی حاجت ہے؟ بیوی رکھ سکتے ہو؟ جی یا رسول اللہ ضرور رکھ سکتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر وہ شخص شیطان کے بھائی ہیں جو کنوارے ہیں, اور زندوں میں بدترین افراد وہ ہیں جو کنوارے ہیں شادی نہیں کر رہے, مردوں میں بھی بدترین افراد وہ ہیں جو کنوارے مر رہے ہیں شادی نہیں ہے. اور تمہیں پتہ ہو تم نکاح کرو, یہ مطہر ہے, انسان کو نکاح پاک کر دیتا ہے. اے اوقاف شاید نکاح کر لو, کہیں ایسے نہ ہو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تم ہو جاؤ. یہ نکاح کے انداز ہیں. آج کئی افراد ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں نہیں میرے بھائیو, آج ہمارا نوجوان تو سمجھتا ہے کہ جب پورا بن جاؤں گا تو پھر اس کے بعد نکاح کروں گا. میں ایک ایسے بندے کو ایک ذریعے سے جانتا ہوں کہ جو امریکہ میں رہنے والا 53 سال کی عمر میں نکاح کر رہا ہے, اور اب تک نکاح نہ کرنے کی وجہ یہ تھوڑا بڑھ گنا, تھوڑا کما گنا. بھائی یہ طریقہ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے شادی کے بہت سارے مقاصد میں ایک مقصد اولاد ہے. چھوٹی عمر میں نکاح ہو جائے, شادی ہو جائے, تاکہ انسان باپ جب 40 سال کا ہو نا, کم از کم 20 سال کا بیٹا تو اس کا کندھا بن کے سامنے کھڑا ہو, فائدہ ہوتا ہے. 53 سال کی عمر میں نکاح ہے, گویا اب یہ خود کو سنبھالے یا آنے والی اولاد کو. یہ جب مر رہا ہوگا اس کے بھی کتنے سالوں کے بعد تو بچہ جوان ہو رہا ہوگا. تو یہ طریقہ کار نہیں ہوتا, اور جسم بھی ساتھ چھوڑ چکا. یہ تمام تر ایسے معاملات ہوتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے آج ایک بگاڑ پن ہے, جہاں پہ ایک اچھی چیز پروان چڑھنا چھوٹ جائے تو اس کے مقابلے میں آنے والی برائی خود بخود عام ہو جاتی ہے. میں آپ کو مثال دوں, سچ ہے بازاروں میں ختم ہو جائے تو جھوٹ خود بخود اوپر چڑھاتا ہے. یہ ایک گراف ہے, ایک کے نیچے ہونے پر دوسرا خود بخود چڑھاتا ہے. جیسے روشنی کے نہ ہونے کو ہی اندھیرا کہتے ہیں, اور روشنی کے لانے کے لیے ایک محنت ہوتی ہے, اندھیروں کے لیے نہیں. یہاں پہ بھی وہی معاملہ ہے. میں ایک جگہ سے جا رہا تھا تو ایک آگے دیکھا بھکاری مانگ رہا ہے, تو ایک دوست نے کہا یار یہ دیکھو یہ انداز. میں نے کہا تم نے یہ تو دیکھ لیا. میرا دماغ یہ کام کرتا ہے ضرور اس کے پیچھے اسلام نے ایک حکم بتایا ہے, وہ ٹوٹا ہے تبھی مصیبت آئی. کہا کیا؟ میں نے کہا زکوٰۃ کا نظام. صحیح معنوں میں اگر زکوٰۃ عام ہو جائے نا تو پھر یہ غربت تو ختم ہو جائے. طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے مطابق فیصل آباد میں رہتے ہیں, تو وہاں پہ انہوں نے تاجر حضرات کو دیکھا ہے, تو فرمایا کہ میرے مشاہدے کے مطابق صحیح معنوں میں فیصل آباد کا تاجر اعلیٰ طریقے سے زکوٰۃ دینے پر آ جائے, ملک پاکستان کی غربت ختم ہو جائے. 100 روپے پہ 2.5 روپے زکوٰۃ ہوتی ہے, اور وہ بھی سالانہ. ٹیکس ہمارا زیادہ ہے, اس کے دینے پر کچھ نہیں ہے, لیکن اللہ 2.5 مانگتا ہے. اور کس سے مانگتا ہے؟ میرے پیسوں سے نہیں, اسی نے تو دیا ہے. قرآن اشارہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ہمارے دیوں میں سے خرچ کرتے ہیں. اور اگر یہ صحیح معنوں میں خرچ نہ ہو تو پھر غلط انداز سے نکلتا ہے. یہ مال کا احتلام ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں نکالتے. مکمل صحت مند جسم کو خراب کر کے ایک دانہ رکھ دیتے ہیں, تو مکمل 100 روپے کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں 2.5 روپے نہیں دیتے نا, تو پھر وہ غلط طریقے سے کتنے ناجائز نکلتے ہیں. وہ عزت سے پھر 2.5 روپے ہی دے دو, اور طریقے سے انسان. تو اسی طرح یہاں پہ بھی وہی ہے. آج کے یہ تو ساری مثالیں تھی اس انداز کی, اس بات پر کہ اگر جس طرح آج زکوٰۃ نہیں تو بھکاری پن ابھر آیا, اسی طرح آج نکاح سستا نہیں تو پھر زنا سستا ہوگا, نکاح مہنگا تو پھر یہ سستا. بھائی یہ ضرورت ہے انسانی, یہ ہیومن ڈیزائرز ہے, بھوک ہے. 2 دن کسی کو باندھ کے رکھو, بھائی تم نے نہیں کھانا, ٹھیک ہے بنتا ہے. تیسرے دن وہ گندگی میں بھی منہ مارے گا. ادھر بھی ایسے ہی ہے, 4 دن برداشت, 1 مہینہ برداشت, برائی پہ جائے گا, برداشت کی انتہا ہوگی پھر, وگرنہ پھر کیسے معاملہ آگے بڑھے گا. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اس چیزوں سے انسان کو ایک
تھانوی صاحب نے ایک اصول لکھا ہے، اور لوگوں تمہیں پتہ ہے تمہارا مخلص کون ہے؟ منہ سے تو چور بھی کہتا ہے کہ میں چور نہیں ہوں، اسی طرح ہر کوئی کہے گا کہ میں تمہارا مخلص ہوں۔ بہتر انداز سے تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں۔ حضرت بتائیے، کہا جو کام اچھا ہو، کرنے پر فائدہ ہو ایک، یا جو کام برا ہو، چھوڑنے پر فائدہ اور کرنے پر نقصان ہو، فائدے والے کام کو تم نہ کرو، ناراض اگلا ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ تمہارا مخلص ہے۔ چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جب سردیوں میں نوجوان اولاد مستی میں جرسی نہیں پہنتی، جرسی پہننا بچے کا فائدہ ہے، اتارنا سردی کا لگنا نقصان ہے، تو اس پر غصہ کون ہوتا ہے؟ ماں باپ۔ فائدہ ہمیں نہیں مل رہا، نقصان ہمارا ہو رہا ہے، کوڑن ان کو ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہمارے فائدے مند۔ اسی طرح انسان نقصان، اگر وہ نکاح نہیں کرتا تو مسئلہ ہے، جسم اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں، تو اس پر ناراض کون ہو رہا ہے؟ اللہ۔ اس کا مطلب ہے وہ مخلص ہے۔ اس مخلص سے بڑھ کے پھر آگے ہم کہاں جائیں؟ اس لیے اس مخلص ذات کو لینا چاہیے۔ آج ہمارا، کیونکہ آج ہم نے اپنے عیبوں کو کمال اور کمالوں کو عیب سمجھ لیا ہے۔ چھوٹی عمر کا نکاح عیب نہیں ہے، نہ صرف عیب نہیں ہے، عین سنت ہے، طریقہ کار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امی اور ابو جان کی عمر، ہم حیران ہوں کہ ان کا جو نکاح ہے، حضرت فاطمہ اور علی المرتضیٰ کی عمر، ہم حیران ہوں۔ اس وقت ہمارے ماں باپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی، نہ ہمارے بچوں کا ذہن بنا ہوتا ہے۔ 21 اور 13 اور 17 سال کی عمر میں نکاح ہو رہے ہیں، جہاں پہ بھائی بچہ پردہ پیا نہیں، پردہ پیا بھائی روٹی نہ کھواؤ، بھائی کیوں پردہ پیا؟ نہیں بھائی، پڑھنا اور ہے لیکن کھانا ضرورت ہے۔ اسی طرح پڑھنا اور ہے، فیوچر بنانا اور ہے، پر کیا پتہ ممکن ہو کہ تمہاری ایک عورت ہی آ کے ہمارے ایک خوبصورت طریقے سے معاشرے کو اچھا طریقہ بنا دے، ہمارے فیوچر کو مزید بڑھا دے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ آئے گی، کیسے کھلائیں گے اسے؟ تم کیسے کھا رہے ہو؟ تم بھی تو بغیر کمائے کھا رہے ہو، اپنی تعلیم کے اندر نہیں ہو۔ تو یہ ہمارا مزاج ہے۔ جس طرح آج دوسری شادی ہمارے علاقوں میں بر صغیر میں عیب ہے، عرب میں ایک کا ہونا عیب ہے۔ جس طرح یہاں پہ ہم پوچھیں نا کہ فلاں نے دوسری شادی کیا ہے، اگلے کا سوال فوراً یہی ہوتا ہے کیوں پہلی کو کی ہے؟ عرب میں یہ چیز عیب ہے کہ یار کیا وجہ ہے کہ تم نے ایک ہی رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک استاد جی وہ کہنے لگے کہ میں وہاں پہ جا کر حج میں، تو ایک دو عرب سے ملاقات ہوئی، سلام تو ہوئی، تو وہاں پر انہوں نے وجہ پوچھی کہ تم نے ایک کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ہمارے والی جب ایک آ جائے تو وہ خود میاں بیوی مل کے دوسری ڈھونڈتے ہیں، دوسری تیسری۔ تو یہ ایک مزاج کی بات ہے۔ اور یہاں پہ بھی یہ ایک مزاج ہے کہ بھئی چھوٹی عمر میں ہم نے شادی نہیں کرنی، یہ ایک مزاج ہے، اور مزاج ماحول بنا دیتا ہے۔ تو جس طرح یہ مزاج ہے، اس کو ہم توڑ بھی تو سکتے ہیں، ہٹا بھی تو سکتے ہیں۔ اللہ رب قرآن پاک نے بتایا کیا چیز؟ کہ اگر تم فقیر ہو تو نکاح کر لو۔ اب ذہن میں اٹھتا سوال، اے اللہ کیا ہوگا؟ ابھی تو کچھ نہیں ہے، عمر کھانا۔ اللہ رب العزت ممکن ہے کہ اپنے فضل سے تمہارے مسئلے حل کر کے رکھ دے۔ تو ایک ہماری سوچ ہے نکاح نہیں کریں گے، پھر کھائیں پیئیں گے، زندہ رہیں گے، وگرنہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ اور قرآن پاک نے اس کا الٹ بتایا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے میاں اور بیوی کے جو معاملات بتائے ہیں، محبت کے لیے دو الفاظ ارشاد فرمایا سورۃ الروم میں، مودتاً و رحمتاً، کہ محبت بھی ہوتی ہے، شفقت بھی ہوتی ہے۔ میاں اور بیوی کی دو عمریں خاص ہیں، جوانی کی اور بڑھاپے کی۔ جوانی میں محبت، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا مودتاً، اس میں محبت ہوتی ہے آپس میں۔ پھر اس کے بعد جو بڑھاپا ہوتا ہے، اب یہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے، تو اب کون سی چیز ہے جو ان کو درمیان میں آپس میں اٹیچ کر کے رکھے گی؟ قرآن پاک نے بتایا ورحمتاً، ہماری طرف سے ایک خاص حلال کا رشتہ ہے نا، تو محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ احساس کی پھر دنیا ہوتی ہے۔ بیوی کہتی ہے اس نے جو ہڈی کی آج مکھ بھی نکالی ہے نا، میرے لیے نکالی ہے، اس نے آج داڑھی سفید میرے لیے کی ہے۔ اور عورت کے لیے خاوند کے جذبات بھی، مرد کے لیے خاوند کے جذبات بھی یہی ہو جاتے ہیں۔ مرد کہتا ہے کہ یہ آج جو بوڑھی ہو چکی ہے، آج گھٹنوں میں تکلیف ہے یا کمر جھکی ہوئی ہے، اس نے میری اولاد کی خاطر ایسے کیا ہے۔ یہ محبت بھرے جذبات ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے مطابق ایک وہ ہے جو کنوارا ہے نماز پڑھتا ہے، ایک وہ ہے جو شادی شدہ ہے نماز پڑھتا ہے۔ شادی شدہ کو 21 درجہ پلس پوائنٹ ہو کر نماز کا ثواب ملتا ہے ایز کمپیئر ٹو کنوارا۔ کیا وجہ ہے؟ کچھ تو وجہ ہے، جسمانی طور پہ شریعت نے کچھ تو ایک مثبت تبدیلی سمجھی ہے، اس وجہ سے یہ اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے پرہیزگاری، بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ پرہیزگاری، نسل کا بڑھنا، حکم کا پورا ہونا، نگاہ کا جھکنا۔ حدیث پاک کے مطابق 3 چیزوں میں جلدی کیا کرو۔ نمبر 1 کہ جب عورت بالغ ہو چکے ہے تو پھر اس کے میل کا خاوند ڈھونڈو، نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھو، اور اسی طرح جنازہ آ جائے تو شروع کرو۔ تو کائنات کا سب سے پہلا رشتہ کون سا ہے؟ ماں باپ کا نہیں ہے، میاں بیوی کا، آدم اور حوا۔ تو پہلا جو رشتہ ہے خوبصورتی بھرا، آج بھی اسے قائم رکھیں گے۔ حدیث پاک میں بہت سارے انداز بتائے گئے ہیں۔ تنکح المرأۃ لاربع، بخاری شریف باب الاکفاف الدین کے مطابق، کہ عورت سے نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 لمالہا،
والی جمالیہ، مال کو دیکھ کر، جمال کو دیکھ کر، والی دینیہ، والی حسبیہ، والی دینیہ، اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر، والی دینیہ، اور اس کے دین کو دیکھ کر۔ تو تم جہاں پہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہو، منع نہیں ہے مال، جمال، حسب، نسب دیکھو، لیکن وہاں پہ تم ایک دین کو بھی دیکھو، اور دین کو پریفر کرو، دین کو ترجیح دو۔ اور جب دین ترجیح نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد معاملات خراب ہوں گے۔ خوبصورتی ہوگی، خوبصورتی نہیں ہوگی۔ خوبصورت آنکھ کو بھاتی ہے، خوبصورتی دل کو بھاتی ہے۔ آنکھ کی لذت کا سامان ہوگا، دل کا معاملہ نہیں ہوگا، تو دل انسان کا اصل ہوتا ہے۔ اس وجہ حدیث پاک کے مطابق صحیح مسلم کتاب الحج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا کلھا متاع، تمام تر دنیا یہ نفع گاہ ہے، وخیر متاع الدنیا، اور اس میں بہتر نفع کی چیز المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے۔ حدیث پاک کے مطابق 4 چیزیں ہیں جو تمام تر سنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں چلی ہیں۔ ترمذی شریف کتاب النکاح کے مطابق نمبر 1 الحیا، حیات، نمبر 2 والتعطر، خوشبو، والسواک، مسواک، تیسرا نکاح۔ یہ وہ خوبصورت عمل ہے، فرمایا جاتا ہے کہ آتی مدد بعض اوقات رک جاتی ہے کنوارے ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مددوں کے اندر بہت ساری وجوہات، فائدے میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور آگے پرامن معاشرہ بھی ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں پھر خرچ کرنے کا مزاج بھی بنتا ہے، گھر والوں پہ خرچ کرنے کا بھی مزاج بنتا ہے۔ اور جو حدیث پاک کے مطابق مسلم شریف کی روایت ہے، ایک خرچ وہ ہے جو تم باہر اللہ کے راستے میں کرتے ہو، دوسرا خرچ یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں پہ کرتے ہو۔ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ اب یہ موقع بہ موقع ہوتا ہے کون سی وقت کس جگہ خرچ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو یہاں پہ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب موقع گھر کا ہو تو پھر گھر کو دو، یہ بہتر ہے۔ اور قرآن پاک نے بتایا تم دو ایک دوسرے کا لباس ہو، اور لباس عیب چھپاتے ہیں۔ عیب لباس کے پیچھے ہوتا ہے، آگے نہیں ہوتا، لباس جسم کے عیب کو چھپاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے، بیماریوں سے بھی حفاظت ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، روحانی ہو یا جنسی ہو۔ اس لیے ان چیزوں سے انسان کو مکمل ایک آگے بڑھنا چاہیے، سست نہیں ہونا چاہیے۔ ذہن کی جو خرافات ہوتے ہیں ایسے ہو جائے گا ویسے، یہ ہماری سوچیں ہیں، یا پھر ہمارے معاشرے میں ایک جو ہم نے ماحول خود ہی اپنے ہاتھوں سے پیدا کیے ہوئے اس کی طرف سے ہے، اس لیے ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے۔ اب الحمدللہ ہمارا کورس اختتام کو پہنچا، باتیں بہت تھیں، مہینہ بھی لگ سکتا تھا، لیکن میں نے کہا چند ایک چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب جو میں نے آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھنی ہیں، ان میں ایک بات یہ ہے کہ مجھے بہت سارے ساتھیوں کی کالز بھی آئیں، اور خود جو ساتھی مجھے ملے ہیں انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ، اور ان کی بات اچھی بھی تھی، میری بھی خود یہی سوچ اور چاہت تھی کہ جو چیز آپ نے ہمیں بتائی ہے یہ ڈائریکٹ عورتوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے عورتوں کا بھی نظام ہونا چاہیے۔ تو کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ وقت تھوڑا تھا، بہت ساری مصروفیت تھی تو نہیں ہو سکا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہتر بات ہے، ہونا چاہیے تھا یہ، پھر آئندہ کبھی کام کے لیے۔ دوسری بات، یہاں پہ ہم ایک ریکارڈنگ کے طور پر آڈیو رکھتے ہیں کہ ہم نے اس بات کو محفوظ رکھنا ہے، پھر آگے چلانا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک آڈیو ہے، ایک ویڈیو ہے، اور آڈیو کا مطلب ہے صرف کان متلذذ ہوں، ویڈیو کا مطلب ہے کان بھی مزہ اٹھائیں، آنکھ بھی، اور دونوں ملے تو زیادہ نفع۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ لیس الخبر کالمعائنہ، آنکھ کا دیکھا کان کے سنے کی طرح نہیں ہوتا، مشاہدہ خبر مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی۔ تو پھر یہاں پہ بھی وہی بات ہے۔ تو ہمارا یہ 3 دن کا کورس تھا، تو یہ تمام تر میرے خود کے یوٹیوب چینل مولانا محمد علی قریشی نام سے ہمارا یہ 14واں کورس ہے الحمدللہ، تمام تر وہاں پہ صحیح معنوں میں وہاں پہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ اور جو یہ کورس ہے یہ دوست الحمدللہ پوری ٹیم لگی ہوئی ہے، اور پہلے دن کا ہو چکا ہے، اور دوسرے دن کا تک، کیونکہ یہ تھوڑی اپلوڈنگ زیادہ ایک ایڈیٹنگ زیادہ ہوتی ہے، تو بعض اوقات 14 15 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو اب آپ پوچھ رہے تھے تو میں نے ان کو بتا دیا، انشاءاللہ یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اور یہ دوسرے دن کی ابھی ویڈیو لگی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ بھی عنقریب ہو جائے گی۔ تو پہلے بنتی ہے، پھر اس کے بعد بن کے آگے جاتی ہے یوٹیوب پر۔ تو اب آپ مجھے یہ بات بتائیے، کیا کورس کے اندر فائدہ ہوا ہے؟ کیا کورس ہونے چاہیے؟ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ منفرد انداز جو شروع ہوا ہے، کیونکہ ہم نے میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تمام تر باتیں وہ ہیں جو 8 سال عالم کورس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ تو کیا ایک وہ بندہ جو اپنے دکاندار ہونے کی وجہ سے اپنے خامد یا اپنے بھائی یا اپنے کسی بھی چیز کی، کسی بھی رشتے یا کسی بھی ذمہ داری کی وجہ سے اگر وہ مصروف ہے تو کیا وہ نہیں پڑھے گا؟ جس طرح قرآن پاک الحمد سے والناس تک مکمل بھی ہے، لیکن ایک ایک پارہ علیحدہ بھی ہے،
ایک ایک صورت علیحدہ بھی ہے. تو اسی طرح میں نے کہا کہ مکمل 8 سالہ کورس بھی ہے الحمدللہ. جو فارغ ہے مکمل طریقے سے پڑھ رہے ہیں, اور جو اس انداز سے فارغ نہیں ہے تو پھر ان کو پھر میں یہ ایک پلیٹ فارم مہیا کر دوں. تو یہ ہمارے وہ کورس ہیں جو علیحدہ علیحدہ ایک ایک پارے کی طرح ہیں. یہ مہینہ 40-45 دن کے اندر ایک کورس ہوتا ہے الحمدللہ. آپ ہر کورس کے اندر تشریف لائیں گے. اس سے پہلے کئی کورس ہو چکے ہیں اور ہر ایک کورس اسی انداز سے تھا. تمام تر پورے کی پوری بات کو لینا. جو سیرت کورس گزرا تھا الحمدللہ, خانہ کعبہ کے بننے کے پہلے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد تک پر الحمدللہ 9 دن کا ہمارا کورس تھا. بہت سارے چہرے ایسے ہیں جو پورا کا پورا اٹینڈ انہوں نے کیا تھا. نماز کورس ہوا تھا اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کے اوپر تمام تر مسائل تھے. طہارت مسائل, طہارت مطلب پاکیزگی, قسمت غسل, وضو, موضع, تیمم تک کے تمام تر مسائل تھے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو انسان کو فائدہ دیتی ہیں. تو اب دعا بھی کر لیتے ہیں اور آخر میں چلو پھر وہ دعا کے بعد بات. ہاں, کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو, کوئی پوچھنا, کچھ بتانا ہو تو وہ بتا سکتا ہے, کر سکتا ہے. کوئی سوال ہے؟ خاموشی کا مطلب ہے کہ نہیں ہے. یا ارحم الراحمین, جزا اللہ عنا محمد اللہ علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ عافیت سہولت والا معاملہ عطا فرما. یا اللہ نرم مزاجی اچھے اخلاق عطا فرما. یا اللہ طریقہ کار سمجھداری نصیب فرما. یا اللہ ہم میں سے جو بھی بے جوڑ بیٹھے ہیں ہمیں جوڑ کی خوبصورت رشتہ داری عطا فرما. یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کی قرضے کی مثبت خلاصی نصیب فرما. یا اللہ جو ہم میں سے ایسے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبر کو جنت کا گہوارہ بنا. یا اللہ جو ہم میں سے زندہ ہیں ویسے جیسے آپ کا حکم ہے چلنے والا بنا. آنکھ کا دیکھنا ہو یا کان کا سننا یا زبان کا بولنا یا ذہن کا سوچنا یا دل کا چاہنا یا ہاتھ کا پکڑنا ہو یا پیر کا چلنا ہو, تمام تر جسم کے اعضاء کو ویسے چلا جیسے آپ کا حکم ہے. آنکھ وہ دیکھے جو تو چاہے, کان وہ سنے جو تو چاہے, زبان وہ بولے جو تو چاہے. یا اللہ دل وہ چاہے اور ذہن وہ سوچے جو تو چاہے, ہاتھ وہ پکڑے یا پیر وہاں چلے جہاں پہ تو چاہے. یا اللہ جہاں پہ تیرا حکم نہ ہو تو وہاں پہ ہمیں بھی روک دے. یا اللہ ہمیں اپنا بنا دے, ہم کو اپنا بنا دے. یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کے اوپر عمل کریں لیکن یا اللہ کمزور ہو جاتے ہیں. یا اللہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یا اللہ سست ہو جاتے ہیں. یا اللہ ہم امیدوار تو ہیں لیکن یا اللہ ہم اگر گنہگار ہوں, خطا کار ہوں, ریاکار ہوں, پر یا اللہ تیری حبیب کی امت میں سے تو ہیں. یا اللہ ہمارے ساتھ عافیت اور سہولت والا معاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے حاضرین مجلس ہر ایک ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہے. یا اللہ تجھے نوجوان کی توبہ تو بڑی قبول ہے. یا اللہ آج نوجوان بھی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں. یا اللہ تجھے بزرگ کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے. یا اللہ ہمارے مجمع کے اندر وہ بھی ہیں. یا اللہ دونوں کی نسبت سے ہمارے معاملات کو آسان کر دے. یا اللہ پچھلی گزری کے اوپر ہم توبہ کرتے ہیں, آئندہ تیرے ہاتھ میں ہے. یا اللہ اس کو بھی بہتر بنا دے. یا اللہ موجود کو بھی خوبصورت بنا دے. ہر وہ جو تو چاہے اچھے انداز سے کرنے والا بنا. یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر سے ہی جنت کے لذتیں محسوس کرانا شروع کرا دے. یا اللہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا. یا اللہ کل قیامت کے میدان میں ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں تو یا اللہ رسوا نہ ہوں. یا اللہ جب ہم آپ کو دیکھیں, آپ ہمیں دیکھیں, ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں. یا اللہ اور تیری اور ہماری مسکراہٹ مثبت ہونی چاہیے. یا اللہ اور تو مسکرا کے کہے کہ دنیا کے اندر یہ تکلیفوں کو سہ کر میرے لیے آیا. یا اللہ اگر ہم نے آج یہاں پہ تکلیفیں سہی, کمال ہمارا نہیں تیرا ہے, اور کل کو اگر تو قبول کر لے تو وہ بھی کمال تیرا ہے. یا اللہ آج کی ہوئی قربانی کو بھی قبول فرما, کل میدان میں قیامت کے اندر اس کا اجر بھی عطا فرما. یا اللہ جنت کے لیے عبادت کرنے والے ہیں, جہنم سے بچاؤ کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. یا اللہ ہمارا شمار بھی انہی میں سے ہوتا ہے. اس سے بڑھ کے مزید ایک مثبت درجہ ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنی ذات کے لیے محبت کرنے والا, ہمیں اپنی ذات کی خاطر عبادت کرنے والا بنا. یا اللہ دل کو معرفت الہیہ کے سمندر کے اندر غوطے کھانے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنی ذات کی پہچان نصیب فرما. یا اللہ آج ہم برائی سے اس وجہ سے رکتے ہیں کہ تیرا حکم ہے, آج ہم اچھائی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ تیرا حکم ہے. یا اللہ ہمیں برائی سے اس وجہ سے بچا کہ ہمارا جسم بھی وہاں سے مناسبت کو ختم کر کے دور ہو چکا ہو. ہمارا جی چاہے کہ ہم برائی نہ کریں, ہمارا جی چاہے کہ ہم اچھائی کریں. ہر وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت طریقے ہیں, مکمل زندگی ہمیں سنت کے مطابق بسر کرنے والا بنا, اور آخرت میں اور آخر میں ہمیں اپنے کلمے سے نواز. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.